السلام علیکم ناظرین، پروگرام ہے آپ کی آواز۔ آج کل سوشل میڈیا پہ مکمل طور پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ جرمنی میں جو لوگ بھی خریداری کرتے ہیں، جس طرح آپ مختلف سپر سٹور پہ جاتے ہیں، نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، کھانے پینے کی چیزیں لیتے ہیں یا جو کچھ بھی لیتے ہیں، تو کئی جگہ سے یہ شکایت ملی ہے کہ جب آپ پیمنٹ کرتے ہیں کارڈ سے، یا ڈیبٹ کارڈ ہے یا کریڈٹ کارڈ ہے یا کوئی بھی کارڈ ہے، اس سے آپ پیمنٹ کرتے ہیں تو وہ پیمنٹ کوئی 2 دفعہ بھی لے رہے ہیں، کوئی 3 دفعہ لے جا رہی ہے، اور لوگوں نے اس پر کافی شور شرابہ اس وقت شروع کیا ہوا ہے، کیونکہ کسی کا اس طرف دھیان ہی نہیں کیا، کوئی سوچ ہی نہیں سکتا تھا۔ اور اکثر لوگ آپ نے دیکھا ہے جب بھی خریداری کرتے ہیں تو وہاں پہ چیک بھی نہیں کرتے کہ پیمنٹ گئی ہے یا نہیں، رسید پکڑتے ہیں، کئی رسید بھی نہیں پکڑتے اور گھر کی طرف چلے جاتے۔ اب جو باتیں سامنے آ رہی ہیں، بڑے بڑے اس میں سپر سٹور ہیں، ان کے نام سامنے آ رہے ہیں جہاں پہ اکثر بے شمار پبلک جاتی ہے خریداری کے لیے، کہ ایسے واقعات پیش آئے ہیں جو آپ سب کو میں بتا دیتا ہوں کہ پیمنٹ آپ کی 2 2 3 3 دفعہ لی گئی ہے۔ کئی جگہ سے یہ بھی اطلاع ہے کہ واپس کر دیے گئے ہیں پیسے، مگر کئی جگہ سے یہ بھی اطلاع ہے کہ واپس نہیں کیے گئے۔ یہاں پہ آپ سب کو پتہ ہے کہ جو ہمارے لوگ ہیں، اکثر جو پاکستانی اگر بات کر لیں تو وہ بھی غور نہیں کرتے، اور جرمن بھی اکثر غور نہیں کرتے اور پیسے پے کر کے نکلنے کی کرتے ہیں، سامان اٹھاتے ہیں، گھر چلے جاتے ہیں، جا کے کبھی بینک اکاؤنٹ کچھ لوگ چیک کرتے ہیں، اور جنہوں نے چیک کیے انہوں نے یہ شور پھر مچایا، جنہوں نے چیک نہیں کیے انہوں نے شور تو نہیں مچایا، مگر وہ اگر ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں تو بچ سکتے ہیں۔ جب بھی آپ کارڈ سے پیمنٹ کریں وہاں پہ اچھی طرح چیک کریں، اور پھر اپنے اکاؤنٹ میں آ کے بھی چیک کریں، اور رسید نہ پھینکیں۔ ہوتا یہ ہے کہ رسید کی ضرورت نہیں ہے، مگر رسید ساتھ لے لیں اور پھر 1 2 دن میں اپنے اکاؤنٹ پہ نظر رکھیں کہ یہ پیمنٹ 1 دفعہ گئی ہے یا 2 دفعہ گئی ہے۔ اس میں ہو سکتا ہے کوئی پیمنٹ لینے والوں کی کوئی غلطی ہو سکتی ہے، لیکن آپ اسے درست کروا سکتے ہیں، کیونکہ سیم رقم وہاں سے گئی ہوتی ہے، اور جا کر آپ پھر اس اسٹور پہ بتا سکتے ہیں کہ جناب یہ ہمارے ساتھ ایسا کام ہوا ہے، ہماری پیمنٹ یہ واپس دے دو۔ یہ چیزیں کیوں سامنے آئی؟ ایک بڑا اہم سوال ہے، کسی نے اس طرف غور نہیں کیا۔ ہوا یہ ہے کہ ایک تو وجہ میں نے آپ کو بتا دی کہ لوگوں نے چیک کیا، اور چیک کرنے کے بعد ان کو پتہ چلا۔ دوسری یہ ہوئی کہ مہنگائی بہت ہوگی۔ جب مہنگائی ہوگی تو اس وجہ سے لوگوں کو ظاہر ہے اب خرچے مرچے کرنے میں سوچنا پڑتا ہے اور غور کرنا پڑتا ہے کہ کتنا بجٹ ہے ہمارا اور کس حساب سے ہم یہ خرچہ کر سکتے ہیں۔ پھر وہ آپ سب کے علم میں ہے کہ لوگوں نے جب نظر رکھی تو یہ پتہ چلا کہ ہمارے ساتھ یہ زیادتی ہو رہی ہے، اور پیمنٹ جو ہے وہ 2 2 3 3 دفعہ لی جا رہی ہے۔ ناظرین، آہستہ آہستہ آپ سب کے علم میں ہے کہ ویسے جو نوٹ ہیں وہ کم ہوتے جا رہے ہیں۔ اگر انگلینڈ کی بات کریں تو وہاں پہ بینک ختم ہوتے جا رہے ہیں، بڑی دور جانا پڑتا ہے کبھی بینک میں، اور جو کیش پوائنٹ ہے وہ بھی جو فری والے ہیں جرمنی ادھر انگلینڈ میں نے دیکھا وہ بھی بہت کم ہے۔ جرمنی میں بھی ایسے ہی ہے کہ اگر تو آپ نے اپنے بینک سے پیسے نکالنے ہیں یا پھر پوسٹ بینک سے، تو پھر آپ کو اس کے اوپر خرچہ نہیں پڑتا، چارج نہیں پڑتے، مگر جب آپ کسی دوسرے بینک کے اے ٹی ایم سے پیسے نکالتے ہیں تو آپ کو پیسے پڑ جاتے ہیں، اور لوگوں کے پاس کیش کم ہوتا ہے، اور لوگ سوچتے ہیں کہ کیش کی ضرورت نہیں ہے، اب کارڈ سے پے کر دیتے ہیں۔ یہاں میں آپ کو تھوڑا سا بتا دیتا ہوں کہ پچھلے دنوں انگلینڈ میں بھی ایک واقعہ پیش آیا تھا، اس پر ہم نے پروگرام کیا تھا۔ ایک صاحب تھے ہمارے، انہی سے میں نے پھر پروگرام کروایا تھا۔ وہ گئے تو اے ٹی ایم کے باہر بھی یہ 420 لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، وہ بیچاروں کے ساتھ ہاتھ ہو گیا، ان کا کوئی کوڈ لے لیا، پاسورڈ لے لیا، اور 500 پاؤنڈ ان کے وہ لے کے نکل گیا، اور پھر وہ بینک کے ذریعے واپس لیے۔ بہرحال بوڑھے لوگوں کے لیے تو پریشانی بنتی ہے، لیکن یہ میں بتا دوں اپنا یہ پاسپورٹ، یہ تصویر، یہ کارڈ کی کسی کو نہ بھیجیں۔ یہاں پہ آج کل آن لائن آپ کو ای میل کے ذریعے بھی گمراہ کیا جاتا ہے، اور وہاں پہ بھی
آپ کو کہا جاتا کہ آپ کی لاٹری لگ گئی ہے، یہ آپ کے لیے آفر ہے، اتنی دیر تک کے لیے آفر ہے سوری، تو آپ فوری طور پر ہمارے ساتھ رابطہ قائم کریں۔ وہ ای میل بھی آپ اگر کلک کر دیتے ہیں تو وہاں پہ بھی آپ کے لیے کوئی مشکل پیدا ہو سکتی ہے، آپ کے موبائل کا جو ڈیٹا ہے وہ ان کے پاس چلا جاتا ہے۔ بے شمار قسم کے فراڈ ہو رہے ہیں، اور جیسے جیسے دنیا ترقی کر رہی ہے، جو فراڈی ہیں وہ بھی ترقی کر رہے ہیں۔ اسی لیے اگر آپ کہیں پہ بھی اپنا یہ اے ٹی ایم کارڈ استعمال کریں، وہاں کے کیش پوائنٹ پہ بھی دیکھیں، کئی دفعہ اوپر کسی نے کچھ چپکایا ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے پھر آپ کے وہ کارڈ کی تصویر لے لیتے ہیں۔ سوشل میڈیا پہ اس طرح کی ویڈیو بھی دیکھنے کو ملتی ہیں، اور جب بھی جائیں پیچھے بھی دیکھیں کوئی جو بندہ کھڑا ہے وہ کہیں آپ کے کارڈ کی طرف تو نہیں دیکھ رہا، یا آپ کا جب پاسپورٹ آپ ڈال رہے ہیں اس کو تو نہیں دیکھ رہا۔ بڑے بڑے ٹرک نکالے ہوئے انہوں نے، تصویر کھینچ لیتے ہیں، تصویر کھینچنے کے بعد وہ پھر آپ کے اکاؤنٹ کا جو حال کرتے ہیں وہ پھر آپ کو پتہ چل جاتا ہے چند دن میں، زیادہ دیر انتظار نہیں کرنا پڑتا۔ میرے ساتھ ایک دن ایسا ہوا کہ میں نے ایک ٹکٹ بک کروائی ہوئی تھی، تو میں نے نمبر ملایا تو پتہ نہیں وہ غلط مل گیا۔ تو وہ آگے صاحب پاکستانی بیٹھے ہوئے، میرے لیے بھی حیرانگی، بولے وہ انگلش ہی، لیکن مجھے پتہ چل رہا تھا یہ پاکستانی۔ تو میں نے غور نہیں کیا اور میں نے کہا یار یہ ٹکٹ میں نے ذرا چینج کروانی تھی، یا شاید وہ ٹکٹ جو تھی وہ انہوں نے مجھے کہا تھا کہ اگر آپ ایک دفعہ سفر کریں تو ہم یہ رعایت دیں گے، ڈسکاؤنٹ دیں گے، کیونکہ وہ فلائٹ کسی وجہ سے نہیں گئی تھی۔ اس نے میرے کارڈ کی ڈیٹیل لے لی اور وہ کہ جی پیسے نہیں آپ کے کارڈ سے جا رہے، کوئی اور کارڈ دے، میں نے کریڈٹ کارڈ دیا تھا۔ تو میں حیران تھا کہ پیسے کیوں نہیں جا رہے، وہ کوئی 100 پاؤنڈ کے قریب دینے تھے۔ تو جب میں نے چیک کیا تو وہ کوئی 700 تے کچھ پاؤنڈ کی گیم ڈال رہا تھا۔ ہوا یہ کہ میرے موبائل پہ مجھے میسج آ رہا تھا بار بار، اور میں غور نہیں کر رہا تھا کہ آپ یہ پیمنٹ پے کرنا چاہتے ہیں۔ تو جب میں نے وہ میسج دیکھا تو میں نے کہا نہیں، اور پھر اس بندے نے دوسری دفعہ پھر وہی میرے کارڈ کی ڈیٹیل ایک اور جگہ پہ کھانے کے کسی ریسٹورینٹ میں استعمال کی۔ پھر مجھے میسج آیا، پھر میں نے وہ کارڈ بند کروا کے نیا کارڈ لیا۔ کسی کو بھی یہ کریڈٹ کارڈ کی ڈیٹیل نہ دیں۔ آپ کو میں یہ بتا دیتا ہوں بڑے بڑے فراڈ یہاں پہ چل رہے ہیں۔ جیسے جیسے یہ دنیا کے حالات تبدیل ہو رہے ہیں، لوگ بھوک جیسے جیسے پڑ رہی ہے، ہڈ ہرامی بڑھ رہی ہے، ویسے ویسے چور جو ہیں وہ بھی اسی حرکت میں آئے ہوئے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح گیم ڈال دیں۔ کوشش کریں کہ کوئی بھی رقم ہو، بینک سے آپ کو میسج آئے، انہیں پھر اوکے کریں تو پھر وہ رقم جائے، اور جب وہ بڑی رقم ہو یا چھوٹی ہو، نقصان سے بچنے کے لیے بینک سے کہیں کہ ہر رقم جو بھی ہم ادا کرتے ہیں ہمیں میسج آنا چاہیے۔ جرمنی کی نسبت انگلینڈ میں زیادہ فراڈ ہے، میں آپ کو بتا دوں، لیکن سپر مارکیٹ جو ہے یہاں کی بدنام اس وقت ہو رہی ہے اسی سلسلے میں۔ بے شمار لوگ ڈوچ میں بھی پروگرام کر رہے ہیں، ہمارے پاکستانی بھی کر رہے ہیں تاکہ بچا جائے۔ تو جناب ہوشیار رہیں، اور ایک اور اس میں اضافہ کر لیں کہ پاکستان سے بھی کئی دفعہ فون آ جاتے ہیں کہ جناب میں آپ کا دوست بول رہا ہوں، میرا کارڈ نہیں چل رہا، یہ نہیں چل رہا، آپ کے نمبر سے، وہ آپ کا نمبر ہی کسی طرح اپنے کنٹرول میں کر لیتے ہیں، اپنے دوست کا نمبر کر لیتے ہیں، آپ کے دوست کا نمبر کر کے تو وہ پھر اس سے فون کر کے تو آپ کے، کیونکہ موبائل میں سیف ہوتے ہیں نمبر، تو آپ کو کہتے ہیں جناب یہ ذرا ایمرجنسی میں اتنی رقم بھیجنا، پچھلے دنوں 1000 پاؤنڈ کا اس طرح ایک کو ٹیکہ لگنے لگا تھا تو وہ بچ گیا۔ تو کوئی ایسا کام نہ کرے جلد بازی میں، حوصلے سے، صبر سے، سوچ سمجھ کے۔ میں نے اس پہ ایک اور بھی پروگرام کیا تھا، ایک بندے کو 25,000 پاؤنڈ کا ٹیکہ بھی لگا تھا۔ تو اس سے پہلے کہ آپ پہ بھی مجھے ایک پروگرام کرنا پڑے، آپ بھی مجھے فون کریں کہ مجھے بھی ٹیکہ لگ گیا، تو جو دوسرے لوگوں کو ٹیکے لگے ہوئے ہیں اسی سے میرا خیال ہے کہ آپ کو شفا ہو سکتی ہے، آپ کی صحت بہتر ہو سکتی ہے۔ تو آج کل ہم ٹک ٹاک پہ بھی ہیں، 9 بردرز ٹی وی انٹرنیشنل، آپ ٹک ٹاک پہ بھی دیکھ رہے ہیں، فالو کیجئے، اور وہاں پہ بھی اچھے اچھے پروگرام آپ کو ملتے ہیں۔ اس کے علاوہ فیس بک پہ بھی ہے، پھر انسٹاگرام پہ بھی ہے، تو ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کرے، جڑے رہے ہمارے ساتھ تاکہ اور بھی پروگرام دیکھتے رہیں۔